یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ صرف اور صرف رسول کی پیروی ہی ہماری نجات کی گارنٹی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرا راستہ ہے، نہ کوئی دوسرا طریقہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ رسول کی پیروی شروع کر دیں، رسول کے اسوہ حسنہ کا اتباع شروع کر دیں۔ فاتبعونی کے مصداق آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کے اپنی زندگی اسی نمونے کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو آپ نے قرآن کو قبول کر لیا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ سورہ اعراف ابھی شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت، یہ پہلی اور یہ دوسری اور تیسری آیت جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، اتبعوا من ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ یعنی رب کے علاوہ کسی کو اپنا دوست کارساز نہ بناؤ۔ ہماری تو مت ماری گئی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دیگر کو، غیر اللہ کو اپنا دوست اور کارساز سمجھ دیا ہے۔ اس وقت مادے کو، مٹیریل جو مادہ ہے، یہ ایک بت ہے ہمارے سامنے، ظاہر ایک بت ہے۔ ہم لوگ مٹیریلسٹ ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا پرست لوگ ہیں اور دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی ساری یعنی بنیادی کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ ہماری بنیاد تو قرآن ہے اور رسول کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہم نے یعنی جو دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں، یعنی من حیث القوم، افراد بھی اور قوم بھی، ہمارا قبلہ اور کعبہ اب ظاہر ہے، ظاہر اور بس ظاہر، دنیا اور دنیا۔